سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، ووٹنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کے اینتھنی نوید اور ایم کیو ایم کے راشد خان میں مقابلہ۔ جماعت اسلامی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا انتخابی عمل کا بائیکاٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ، سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار رانا آفتاب احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مقابلہ نون لیگ کے مریم نواز سے ہوگا، ووٹنگ کل ہوگی۔ انتخابی نتائج کے بعد مرکز میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے خود رابطہ کیا تھا، جس پر پی ٹی آئی نے انکار کر دیا۔ خورشید شاہ گبر انکشاف کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے انوار الحق کاکڑ کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک یوسف گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ لیبیا کشتی حادثے میں گرفتار ملزم شہزاد الہی کو 20 سال قید اور 14 لاکھ روپے جرمانے کی سزا گجرانوالہ اسپیشل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ مجرم نے کشتی حادثے میں جاں بحق شخص احسن اقبال کو اٹلی بھجوانے کے نام پر 23 لاکھ روپے لیے تھے۔ اور لاہور قلندرز کے لیے دھچکا، فاسٹ بولر حارث رؤف کندھے کی تکلیف کا شکار، پی ایس ایل سیزن 9 سے باہر ہو گئے۔ قلندرز کی کپتان شاہین آفریدی حارث رؤف کی انجری پر افسردہ۔ سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم، جانچ پڑتال آج شام 6 بجے تک ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مراد علی شاہ مضبوط امیدوار، ایم کیو ایم پاکستان نے علی خورشیدی کو میدان میں اتار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ آج شام 5 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز وزارت اعلیٰ کی امیدوار، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے میاں آفتاب کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ قومی اسمبلی کی سندھ سے خواتین کی 2 نشستیں پیپلز پارٹی کو الاٹ۔ شرمیلا فاروقی اور سحر کامران کا بحیثیت رکن۔ قومی اسمبلی نوٹیفیکیشن جاری۔ شازیہ مری اور نفیسہ شاہ مخصوص نشستوں کے بجائے براہ راست انتخاب جیتنے والی نشستوں پر حلف اٹھائیں گی۔ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اندرونی معاملات میں آئی ایم ایف او ورلڈ بینک کو کسی کو انٹرفیئرنس کرنے نہیں دیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ارفان زیار ولی جو پروٹیسٹ کر رہا ہے کس کے خلاف کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں 113 ممبر تھے جن میں ان کی الیکشن ہوئی، 92 ان لوگوں نے ون کی ہے۔ عمران خان کا خط لکھنا اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ میڈیا سے گفتگو میں خورشید شاہ نے کہا کہ پی کے میں اے این پی کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت میں شامل ہیں، وزارتیں نہیں لے رہے، قانون سازی اور دیگر معاملات میں سپورٹ کریں گے۔ جی ڈی اے کبھی بھی 1 سیٹ سے زیادہ نہیں جیتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ حکومت سازی سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی جائے گی۔ اراکین رابطہ کمیٹی کو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئندہ کے لاہ عمل سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ پشاور میں حساس اداروں کی کامیاب کارروائی۔ ڈی آئی خان کے چوہدوان پولیس اسٹیشن پر حملے میں ملوث 2 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ حملے میں ملوث نیٹ ورک کے 13 دہشت گردوں کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار۔ تھانے پر حملے میں 10 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ خواستی گوٹ میں فائرنگ سے شہری کا قتل۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دے دیا۔ مقتول علاقے میں دکان چلاتا تھا اور زمینوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گولی ماری۔ سجاول کی جیل سے 3 خطرناک قیدی فرار۔ جیل توڑ کر بھاگنے والے تینوں قیدی مختلف جرائم میں ملوث۔ ملزمان بیرک کی کھڑکی توڑ کر فرار ہوئے۔ پوری رات جیل انتظامیہ کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ وادی نیلم میں برف باری، شہر کراکرم اب تک بند۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان۔ بارش، ژالہ باری اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی اور برف باری سے شاہراہیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ کوئٹہ سمیت بالائی علاقوں میں یک بستہ ہواؤں کا راج۔
آج کے پی، گلگت بلتستان، پوٹھوہار اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان، سیلابی صورتحال کی وارننگ۔ غزہ کے نہتے عوام پر اسرائیل کے مظالم جاری، رفح میں تیزاب بمباری سے 7 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے، 24 گھنٹوں میں 92 افراد شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد 29,606 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے مطابق مسلسل حملوں کے باعث شمالی غزہ میں امداد فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے چیف کی بھی یہودی آباد کاری منصوبے پر شدید تنقید، انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ غزہ میں مظلوم نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، ایران کے سپریم لیڈر کی مغربی ممالک پر شدید تنقید۔ اپنے پیغام میں آیت اللہ خامنائی نے کہا، مغربی جمہوریت اور لبرلزم منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیل کی صفاقی اور درندگی پر مغربی درندہ صرف بھیڑیے سے زیادہ بدترین رد عمل دے رہا ہے۔ مسلسل چوتھی کامیابی، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست جنوبی کیرولینا میں بھی ریپبلکن پرائمری الیکشن جیت لیا۔ صدارتی دوڑ میں بدستور پہلے نمبر پر، ٹرمپ نے حریف نکی ہیلی کو ان کے آبائی ریاست میں شکست دی۔ خطاب میں کہا، میں جو بائیڈن کو الیکشن میں شکست دینے کے لیے تیار ہوں۔ گناہوں پر ندامت، اعتراف بندگی اور دعاؤں کی قبولیت کی بابرکت رات، ملک بھر میں شب برات آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ رات بھر عبادت کے لیے خصوصی تیاریاں، مساجد اور گھروں پر نفلی عبادت کا اہتمام ہوگا۔ نظر و نیاز کے اہتمام کی بھی تیاری، خواتین گھروں پر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گی۔ شب برات کے موقع پر شہریوں کا اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے مختلف قبرستانوں کا رخ۔ کراچی، لاہور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قبرستانوں میں صفائی کے انتظامات۔ پھول فروشوں کی چاندی ہو گئی، قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا۔